بخیر راغلے. آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا محترم اور محترمہ ہوگی جس کی تاریں میڈیا سے جڑی نہ ہو. یعنی کہ ہر عام و خاص میڈیا کا استعمال کر رہا ہے. تو اسی لیے جناب اعلیٰ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر لب کوشائی کی جائے. تو جناب اعلیٰ میڈیا کے مثبت پہلو تو معلوم ہے سب کو، لیکن ہم آج بات کریں گے میڈیا کے نیگیٹو امپیکٹ پر. تو صرف ہماری ضروریات زندگی ہی میڈیا پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ ہماری سوچ اور کسی بھی واقعے پر ہمارے خیالات میڈیا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم وہی دیکھیں گے جو میڈیا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، ہم وہی سنیں گے جو میڈیا ہمیں سنانا چاہتا ہے. کون سچا، کون جھوٹا، کون محب وطن، کون غدار، اس کا فیصلہ پہلے میڈیا کرے گی، پھر میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے. تو جناب، جب کبھی بھی لفظ دہشت گردی کا نام ہم سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً کچھ اس طرح یا پھر اس طرح کی تصویریں بنتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دراصل یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں ہماری فلموں، ڈراموں اور نیوز چینل کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب کبھی بھی ہم کوئی انگلش مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے کسی کو جاہل، ان پڑھ یا دہشت گرد کے طور پر بتانا ہوتا ہے تو اس کا حلیہ اور اس کا لہجہ ہمیشہ ایک عربک کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے پاکستان یا پھر ایشیا کی بات کریں تو اس میں بھی جب کسی مووی کے اندر کسی کو جاہل، ان پڑھ یا دہشت گرد کے طور پر بتانا ہوتا ہے تو اس کا لہجہ، اس کا حلیہ ہمیشہ ایسا پشتون دکھایا جاتا ہے. تو یہ عمل مسلسل اسی طرح رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغ کے اندر فٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر جب کبھی بھی لفظ دہشت گردی کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں یہی دو تصویریں بن کے آتی ہیں. اسی لیے امریکہ کے ایک آفیسر کا کہنا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں اپنے پروپیگنڈے آئیڈیا کو داخل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک تفریحی تصویر کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار میڈیا کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایک دفعہ پھر سے 70 کی دہائی میں جانا پڑے گا، جب روس اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا تھا. جو اس وقت کے امریکہ کے صدر کا کیا بیان تھا؟ Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan, which had hitherto not been an occupied satellite of the Soviet Union. 50,000 heavily armed Soviet troops have crossed the border and are now dispersed throughout Afghanistan, attempting to conquer the fiercely independent Muslim people of that country. بات صرف بیان تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ امریکہ نے اپنا جدید ترین اسلحہ جس میں سٹنگر میزائل سے فہرست مجاہدین کے حوالے کر کے روس کی ناک میں دھم کر کے رکھ دیا تھا. ساتھ ساتھ امریکہ نے انہی افغان مجاہدین کو فریڈم آف فائٹر، جن کو اسامہ بن لادن، حسین حقانی اور دیگر اہم نام شامل تھے، ان کو سپر ہیرو اور فریڈم آف فائٹر کے طور پر پیش کیا جانے لگا. کچھ ہی عرصے کے اندر روس افغانستان سے چلتا بنا اور امریکہ کا سپر ہیرو بننے کا خواب بھی پورا ہو گیا تھا. اگر کہتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی صرف اور صرف اپنے مفادات سے ہوتی ہے اور یہ مفادات سال 2001 میں تبدیل ہو چکے تھے، اور ابھی وہی اسامہ بن لادن اور مجاہدین جو کبھی ان کے لاڈلے ہوا کرتے تھے، ان کو ٹیررسٹ اور ورلڈ موسٹ وانٹڈ پیپل آن دی ارتھ کے نام سے پکارا جانے لگا. Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we take, that we understand, and we will not allow him to do so. Mr. Osama bin Laden dead. I want him held. I want justice, and
There's an old poster out west, as I recall, that said, "Wanted, dead or alive."